میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ہم کربلا کو سنتے ہیں، ہم امام حسین کی شہادت کو سنتے ہیں، ہم حضرت عباس کی شہادت کو سنتے ہیں، ہم حضرت قاسم کی شہادت کو سنتے ہیں، ہم علی اصغر کی شہادت کو سنتے ہیں، مگر بس ہم 10 دن کے حسینی بنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ کربلا کا ہم نے ذکر سن لیا، مگر کربلا کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں۔ آخر یہ کربلا کیا ہے؟ کبھی تم نے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی؟ آخر یہ کربلا کیا ہے؟ آخر کربلا کی جنگ کیوں ہے؟ آخر کربلا کی جنگ کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اختلاف کیوں ہوا؟ آخر جنگ کیوں ہے؟ آخر جنگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب دو ذاتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو جنگ ہوتی ہے۔ اب آخر یزید اور امام حسین میں کس بات کا اختلاف تھا؟ اب دو ذاتوں کے درمیان کیسے جنگ ہو سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی ذات برابر بھی نہیں تھی۔ یزید کسی اعتبار سے امام حسین کی طرح نہیں ہو سکتا دو ذاتوں کے درمیان۔ ارے یزید کی ذات تو اس کی کوئی ذات ہے، یزید تو پلید ہے، اور امام حسین کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، امام حسین کی فضیلت تو بہت افضل ہے، ان کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اختلاف بھی امام حسین نے کیا۔ پھر کس وجہ سے اختلاف کیا؟ آخر آج دنیا میں کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے تو حسد کی بنیاد پر کرتا ہے یا خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے؟ اگر نسب کی بنیاد پر کرتا ہے، آج بھی کچھ بدبخت لوگ ہیں جو یزید پلید کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا برا یہ جملہ ہے۔ کسی اعتبار سے یزید حسین کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ارے یزید تو بہت بڑا سور کی طرح اس کا چہرہ تھا، اس کے ہاتھوں پر بڑے بڑے بال تھے، امام حسین کے نعلین کی طرح بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اور امام حسین، اللہ اکبر، اتنا حسن والے میرے امام حسین تھے، اتنا حسن والے امام حسین تھے کہ جب آقا کا وصال ہو گیا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام حسین کے پاس میں رات کو آتے، امام حسین کا چہرہ دیکھتے، مولا علی فرماتے اے صحابہ آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے اے علی، ہم حسین کا چہرہ دیکھنے آئے ہیں، ہمیں آقا کی یاد آ رکھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اگر مصطفیٰ کے ہو بہو، اگر مصطفیٰ کے مشابہ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حسن حسین کی ذات ہے، کہ حسین کا حسن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی ان پڑھ سے کسی کا نام پڑھایا جائے، اگر وہ ان پڑھ کسی کا نام پڑھے گا، اگر غلط نام پڑھے گا اس کا معنی بدل جائے گا، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ مگر قربان جاؤ، حسین کا نام تو ایسا ہے، اگر کوئی ان پڑھ پڑھے گا، اگر صحیح پڑھے گا تو حسین پڑھے گا، اگر غلط پڑھے گا تو حسین پڑھے گا۔ یہ حسین کی شان ہے، اگر کوئی غلط نام بھی پڑھے جب بھی حسین کہہ رہا ہے۔ تو کس بات سے اختلاف تھا؟ دو ذاتوں کے درمیان اختلاف نہیں تھا، یزید پلید تھا۔ ارے امام حسین کے نانا کی طرح کیا یزید کا نانا تھا؟ یزید کے امام حسین کے بابا کی طرح کیا یزید کا بابا تھا؟ امام حسین کی ماں کی طرح کیا یزید کی ماں تھی؟ امام حسین کے بھائی کی طرح یا کسی کا بھائی تھا؟ امام حسین خاندان میں اعلیٰ، امام حسین کے بابا کی طرح کسی کا بابا نہیں ہے، امام حسین کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں ہے، حسین کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں ہے، حسین کی بہن کی طرح کسی کی بہن نہیں ہے، حسین کے بچوں کی طرح کسی کے بچے نہیں ہے۔ یزید کسی اعتبار سے امام حسین کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر جنگ کیوں ہوئی؟ پھر آخر جنگ کی وجہ کیا تھی؟ کربلا میں جنگ کی وجہ کیا تھی؟ پھر آخر جنگ کیوں ہوئی؟ جب نسب کے اعتبار سے یزید امام حسین کی طرح نہیں ہے، جب باپ کے اعتبار سے یزید حسین کی طرح نہیں ہے، جب ماں کے اعتبار سے ارے یزید کی ماں کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہے، اور حسین کی ماں جس کو ماں کہتے ماں، اس ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، وہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ، جس
سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، جس کے استقبال کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں وہ فاطمہ، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ فاطمہ، جو جنتی نوجوان، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ فاطمہ، حسن حسین کی ماں ہے وہ فاطمہ۔ ارے فاطمہ کی شان کیا بیان کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اما فاطمہ کے قدموں کے نیچے کس کی جنت ہے؟ حسن حسین کی جنت ہے، جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ سنو سنو، نیک بی بی اپنے شوہر کے لیے جنت ہوا کرتی ہے۔ علی کی جنت کون ہے؟ علی کی جو جنت ہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ حسین کی ماں ہے، تو کیا ماں کے اعتبار سے یزید حسین کی طرح ہو سکتا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے یزید حسین کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر جنگ کیوں ہوئی؟ پھر جنگ کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی اعتبار سے یزید حسین کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر جو جنگ کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی، سنو، جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، ان کے وصال کے بعد میں جب یزید پلید تخت پر آیا، تخت پر آنے کے بعد میں اس نے لوگوں کے درمیان خطوط بھیجنا شروع کر دیے کہ میری بیعت کرو۔ مدینہ منورہ خطوط بھیجے، اور اس وقت جو مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کے پاس خط کو بھیجا اور ان سے کہا حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عباس سے، ان لوگوں سے کہو کہ میری بیعت کریں، اگر میری بیعت کریں گے میں انہیں مالدار کر دوں گا، اگر میری بیعت کا انکار کریں گے تو میں انہیں نیست و نابود کر دوں گا، انہیں ہلاک کر دوں گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولید بن عقبہ نے مروان ابن حکم کو بلایا۔ یہ مروان کون ہے؟ اس بدبخت کا نام مروان ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا ہے، اتنے بدبخت کا نام مروان ہے۔ یہ مروان وہ بدبخت انسان تھا، یہ مروان گرگٹ کا بیٹا گرگٹ تھا، اس کا ہر کام میں اس کا ہاتھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولید نے مروان کو بلایا اور مروان سے کہا اے مروان، یزید کے ہاتھ میں تخت آ گیا ہے اور یزید یہ کہتا ہے حسین ابن علی سے کہو وہ میری بیعت کر لے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ میرا کہنا مان لے۔ مروان کہنے لگا تم حسین ابن علی کو بلاؤ اور ان سے کہو تمہیں یزید کی بیعت کرنا پڑے گی، اگر تم یزید کی بیعت کرو گے تمہیں مال دیا جائے گا، اگر تم یزید کی بیعت کرو گے تمہیں دولت دی جائے گی، اگر تم یزید کی بیعت کرو گے تمہیں حکومت دی جائے گی، اگر تم یزید کی بیعت کرو گے تمہیں سب کچھ دیا جائے گا، اور اگر تم یزید کی بیعت نہیں کرو گے تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا، تمہارے گھر بار کو لٹا دیا جائے گا، تمہیں برباد و تباہ کر دیا جائے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کی جنگ کو سمجھو۔ آخر کربلا کی جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ جب ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بلایا، امام حسین آ جاتے ہیں، مروان سامنے تھا، امام حسین نے فرمایا ہاں بتاؤ ولید، ہاں بتاؤ مجھے آخر کس وجہ سے بلایا ہے؟ مروان کہنے لگا اے حسین ابن علی، یزید کے ہاتھ میں تخت آ گیا ہے اور یزید کہتا ہے حسین سے کہہ دو حسین میری بیعت کر لے، اگر حسین میری بیعت نہیں کرے گا ہم اسے برباد و تباہ کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اس کے گھر بار کو تباہ کر دیں گے، اس کی بیعت کرنا پڑے گی۔ امام حسین بولے ارے چپ کر مروان، تجھے اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا، تو کیا چاہتا میں یزید کے ہاتھ میں بیعت کروں گا؟ نبی کا نواسہ ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا؟ نبی کا نواسہ ایک زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا؟ نبی کا نواسہ ایک جواری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا؟ نبی کا نواسہ ایک بدخور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا؟ ہاں ہاں یہ یزید پلید وہی تھا، ہاں ہاں یہ وہی تھا جو لڑکیوں کا ڈانس دیکھا کرتا تھا، ہاں ہاں یزید وہی تھا جو بندروں کا ناچ کرایا کرتا تھا، ہاں ہاں یزید وہی تھا
جو کتوں کا ناچ کرایا کرتا تھا. ہاں ہاں یزید وہی تھا جس کو لڑکیاں شراب پلایا کرتی تھی. ہاں ہاں یزید اس بدبخت کا نام ہے جس شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو اماں عائشہ سے میں نکاح کروں گا. وہ بدبخت بھول گیا تھا کہ نبیوں کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے. جو یہ ناپاک کوشش کرنا چاہی تھی وہ یزید پلید نے کرنا چاہی تھی. امام حسین نے کہا حسین اپنی جان کو دے سکتا ہے مگر یزید پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو سمجھے جنگ کیوں ہوئی؟ جنگ کی وجہ کیا تھی؟ امام حسین کو اختلاف اس سے کیوں تھا؟ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے، اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، امام حسین کو مال بھی ملتا، امام حسین کو دولت بھی ملتی، امام حسین کو سب کچھ ملتا. مگر امام حسین جانتے تھے اگر میں یزید پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا تو لوگ میرے نانا کا مذاق اڑائیں گے کہ نبی کا نواسا ایک زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے بیٹھا، نبی کا نواسا ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے بیٹھا، نبی کا نواسا ایک جواری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے بیٹھا تھا. تو میرے امام حسین نے اسے ٹھکرا دیا. کیوں ٹھکرایا؟ یزید شرابی تھا. کیوں ٹھکرایا؟ یزید جواری تھا. کیوں ٹھکرایا؟ یزید بندروں کا ناچ کرایا کرتا تھا. کیوں ٹھکرایا؟ یزید لڑکیوں کا ڈانس دیکھا کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا. یزید اس بدبخت کا نام ہے جس نے اپنے سگی پھپھو کے ساتھ زنا کرنے کو جائز کہا تھا. اللہ اکبر! یہ ناپاک کوشش اس نے کرنا چاہی تھی. اس وجہ سے امام حسین نے اختلاف کیا. اب 2 منٹ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو. آج مجھے بتاؤ، آج ہم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، تو امام حسین کے ماننے والوں کربلا میں جو جنگ تھی وہ تلوار کی جنگ نہیں تھی، وہ کردار کی جنگ تھی، وہ کیریکٹر کی جنگ تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کو یزید کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، امام حسین کو یزید کے کردار سے اختلاف تھا. کیونکہ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا. آج مجھے بتاؤ، اگر تم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آج تم شراب پیتے ہو، تم کہتے وہ ظاہر تو کہتے ہو ہم حسین کے ماننے والے ہیں مگر یزیدیت کے کردار کو اپنا رہے ہو. اگر آج تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، حسینیت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر یزیدی کردار کو اپنا رہے ہو. آج تم حسینیت کا دعویٰ تو کرتے ہو اور تم آج برے برے بدفعل میں مبتلا ہو جاتے ہو. آج تم ہر گناہ کرتے ہو، آج تم شراب پیتے ہو اور کہتے ہو میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں. حالانکہ تم نے یزید کے کردار کو اپنا لیا. معاذ اللہ کسی کو یزید کہنے نہیں آیا. مگر ذرا اپنے دل میں سوچو، آخر ہم کس کے اوپر اپنے آپ کو کس پر فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے حسین کا کردار اپنایا؟ کیا ہم نے یزید کا کردار اپنایا؟ ہاں ہاں یہ کہنا پڑے گا آج کے نوجوانوں نے یزید کا کردار اپنایا ہے. کیونکہ یزید شرابی تھا، آج ہم بھی شراب پی رہے ہیں. یزید جواری تھا، آج ہم بھی جوا کھیل رہے ہیں. یزید زانی تھا، آج ہم بھی زنا کر رہے ہیں. اگر کل میدان محشر میں اگر حسین کا ساتھ چاہتے ہو تو ان گناہوں کو چھوڑ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کل امام حسین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے، اگر امام حسین نے یزید کو ٹھکرا دیا، اور امام حسین نے یزید کو کیوں ٹھکرایا؟ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید ڈانس دیکھتا تھا، یزید زنا کرتا تھا. اس وجہ سے امام حسین نے اپنا پاک ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھ میں نہیں دیا. اب مجھے بتاؤ، اگر یہی کام ہم کریں گے تو تم کس وجہ سے امید رکھتے ہو کہ کل امام حسین ہمیں اپنا لیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسینیت یہ نہیں ہے جس کو تم حسینیت کہتے ہو. آج اگر کسی کا نام یزید رکھ دیا جائے تو ایک دم وہ برا مان جاتا ہے. اگر آج کوئی کسی کو یزید کہہ دے تو وہ یہی کہے گا ارے بدبخت تو مجھ کو یزید کہہ رہا ہے. اور حالانکہ یزید نام برا نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کا نام بھی کچھ ولیوں کا نام یزید تھا. یزید برا نہیں ہے، یزید کے کردار برا تھا، یزید نام برا نہیں
ہے جو یزید نے کیا وہ کام برا تھا، آج تمہیں اس کے نام سے تو چڑ ہو گئی، اس کے افعال سے تمہیں چڑ کیوں نہ ہوئی؟ یزید کے کردار سے تمہیں چڑ ہونا چاہیے۔ یزید شرابی تھا، تمہیں شراب سے چڑ ہونا چاہیے۔ یزید زانی تھا، تمہیں زنا سے بچنا چاہیے۔ اگر امام حسین کے عاشق ہو تو تمہیں ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر امام حسین کا ساتھ چاہتے ہو، دیکھو امام حسین نے زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اپنا گھر بار لٹا دیا۔ حسین کو سر کٹانا تو گوارا تھا، مگر زانی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں تھا۔ حسین کو اپنے عباس کو قربان کرنا تو گوارا تھا، مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں تھا۔ حسین کو اپنے بچے علی اصغر کے حلقوم پر تیر چلوانا تو گوارا تھا، مگر زانی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں تھا۔ جب حسین اپنا گھر بار قربان کر کر ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا تو مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے پاک کے صدقے میں جو اس نے نواسا دیا ہے وہ نواسا اپنے ہاتھ تمہیں کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں کیسے قبول کرے گا؟ تو حسین سے محبت کرو، اگر حسین کا ساتھ چاہتے ہو تو ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔